زکوٰۃ الفطر کیا ہے، صدقہ فطر کیا ہے، فطرانہ کیا ہے؟ اس کا معنی فطر سے ہے، عید الفطر جیسے ہم کہتے ہیں، افطار جیسے ہم کہتے ہیں، یعنی کہ روزہ ختم ہونا، روزہ کھولنا، روزہ چھوڑنا، یہ اس کے معنی میں آتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو معنی بتلایا، اس کا جو مفہوم بتلایا، وہ یہ ہے کہ جو روزہ دار ہے، روزے دار پر روزے رکھتے ہوئے کوئی کمی کوتاہی، کوئی لوگ، کوئی رفث، کوئی اونچ نیچ، کوئی غصے میں بات، کوئی کمی کوتاہی اگر ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے وہ کمی کوتاہی روزے دار سے دور کر دیتا ہے اور اس کے اجر و ثواب کو مکمل کر دیتا ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے، اس کے فرض کرنے کی حکمت ہے، وجہ ہے، سبب ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ اس کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین روزے دار سے روزے کے دوران، رمضان کے دوران، فرض رمضان کے دوران اس سے کوئی کمی کوتاہی جو ہوئی ہے، بطور انسان ہوتی ہے، بندے کی کیفیت ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی کسی چیز پر اس کو غصہ آ گیا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی آپس میں کوئی بات چیت ہو گئی، کوئی زبان سے کوئی ایسی چیز ہو گئی، کوئی ہاتھوں سے ایسا عمل ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو وہ اللہ رب العالمین بندے سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو وقت بتلایا ہے وہ عید الفطر کا چاند نظر آنے پر ہے، یعنی کہ فطرانہ فطر، اس سے جب روزے ختم ہو جائیں۔ اس کے معنی کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب رمضان ختم ہو جائے اس وقت اس کی ادائیگی کا ٹائم شروع ہوتا ہے، یعنی کہ عید کا چاند نظر آ جائے، یا ہم اس کو عید رات کہہ لیں، یا اس کو ہم شوال کا چاند کہہ لیں، یا اس کو ہم کہہ لیں رمضان ختم ہو گیا، اگلا مہینہ شروع ہو گیا، وہ اس کا وقت شروع ہوتا ہے کہ اس کو ادا کر دیا جائے۔ اور کب تک ادا ہو سکتا ہے؟ عید نماز پڑھنے سے پہلے تک، عید نماز پڑھنے سے پہلے تک۔ اگرچہ یہ بہت ہی مختصر وقت ہے لیکن اس کا اصل وقت یہی ہے، عید نماز پڑھنے سے لے کر، یعنی عید نماز پڑھنے کا آخری ٹائم ہے، آپ نے نماز کے لیے نکلنا ہے تو اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ اگر نماز پڑھ لی، بھول گئے، نہیں ادا کیا، کسی اور وجہ سے نہیں ادا ہو سکا، اور آپ نے نماز کے بعد ادا کیا ہے تو پھر یہ فطرانہ نہیں ہے، عام صدقہ ہے، اس کا اجر و ثواب ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ہے، کسی کو کھانا کھلانے کا اجر ہے، لیکن فطرانہ نہیں ہے۔ جو روزے کے اندر لوگ یا رفث ہوا ہے، کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، اس مقصد کو نہیں پاتا، پھر عام صدقے کے حکم میں ہی آتا ہے اگر عید نماز سے بعد کرتا ہے۔ اسی میں ایک مسئلہ ہمارے ہاں اس سال کچھ زیادہ ہی ڈسکس ہوا ہے کہ جی جو اس سے پہلے دے دے، اس سے پہلے دلیل ہمیں ملتی ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہمیں دلیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صدقۃ الفطر نکال دیا کرتے تھے بیومین، یوم او یومین، یہ والے الفاظ ہیں کہ ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے۔ اب کس سے پہلے؟ ایک دن یا 2 دن پہلے؟ کس سے پہلے؟ اس سے پہلے جو وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا اسی سے پہلے کہا جائے گا نا۔ اور وہ وقت کون سا ہے؟ افطار کے بعد، رمضان ختم ہونے کے بعد۔ بات یہ سمجھ آتی ہے ان دونوں احادیث کو جب سامنے رکھا جائے، عبداللہ ابن عباس کی بھی اور عبداللہ ابن عمر کی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کیونکہ عباس بھی اور عمر بھی دونوں کے والد بھی صحابہ ہیں، یعنی 4 ہو گئے، عبداللہ بن عباس 2، عبداللہ بن عمر 2 رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان دونوں کی احادیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ 30واں روزہ شک شبے والا ہے، یقینی نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، 29 کنفرم ہے۔ تو اس اعتبار سے 28 یا 27 روزے کو زکوٰۃ الفطر فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی پر اس سے قبل نکالنے سے متعلق بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نکالا جا سکتا ہے، اگر کوئی 1 ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرتا ہے تو اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن اس پر دلیل کوئی نہیں ہے۔ اس کا معنی میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہے
کہ جس طرح ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہوتا ہے زوال کے بعد، اور ہم پڑھ لیں زوال سے پہلے، زوال سے لے کر یک مثل تک، جب تک ہمارے قد کے برابر ہمارا سایہ نہیں ہو جاتا سورج کے سامنے کھڑے ہو کر، اس وقت تک اس دورانیے میں ہم ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ زوال کے بعد سے لے کر تقریباً یہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تقریباً بنتے ہیں۔ اب یہ ٹائم ہمارے پاس اتنا ہے نماز ظہر ادا کرنے کا۔ اسی طرح عصر، جب سایہ قد کے برابر ہو گیا عصر شروع ہو گئی، سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہم عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، افضلیت والا اس میں وقت کون سا ہے؟ وہ اول ہے۔ اب اس سے پہلے ہم عصر نہیں پڑھ سکتے، الا یہ کہ مجبوری ہو، سفر کرنا ہے یا سفر کی حالت میں ہے، آپ دونوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں تو شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے یا بیماری ہے اس کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے نماز کو بے وقت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حج کو بے وقت نہیں کر سکتے۔ حج کا جو تعلق ہے وہ زمانی بھی ہے مکانی بھی ہے۔ ایسا زمانی کیا ہے؟ اس کے 3 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، اور وہ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 3 مہینے تاکہ سفر کیا بھی جا سکے اور واپس بھی آیا جا سکے۔ اور ذوالحجہ میں 8 ذی الحجہ کو حج شروع ہوتا ہے، کیا ہم اس کو 7 ذی الحجہ کر سکتے ہیں؟ یا ہم کہیں نہیں 8 کو نہیں شروع کرتے، ہم 10 کو شروع کرتے ہیں، ہم عرفہ 9 کو نہیں رہتے 10 کو رکتے ہیں یا 8 کو رکتے ہیں، کر سکتے ہیں؟ یہ مقرر ہے۔ جس چیز کی جتنی گنجائش شریعت نے دی ہے اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنی طرف سے اس کے اندر ہمیں کمی پیشی نہیں کرنی چاہیے۔ اس بات پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے قبل بھی نکال دیں، وہ اس بات کی دلیل میں یہ بات کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ الفطر کے مال پر جو رمضان کا فطرانہ رمضان کی زکوٰۃ مثلاً جمع کی تھی اس پر ان کو مقرر کیا تھا، مسجد کے صحن میں ڈھیر لگا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفاظت کے لیے مقرر کیا، تو رات کو کوئی آتا تھا اور کچھ چرانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ 3 راتیں ایسا واقع ہوا، صحیح بخاری میں لمبی حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا تو آپ نے کہا، وہ آیت الکرسی بھی بتا گیا پھر آخر تیسری رات کہ اگر حفاظت چاہتے ہو اس کی تو آیت الکرسی پڑھا کرو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کی بات بتا گیا ہے، بات ٹھیک کر گیا ہے، فذاک الشیطان، تھا وہ شیطان ابلیس تھا، بات ٹھیک بتا گیا، آپ نے اس پر تصدیق لگا دی کہ اللہ کی حفاظت میں کوئی چیز رکھنا چاہتے ہو تو اس کو آیت الکرسی پڑھ دو۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دے دی، اس پر مہر بھی لگا دی، لیکن بتانے والے کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا کہ بتانے والے کو نہیں دیکھنا کیا کون ہے، یہ دیکھو بتا کر کیا گیا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اس لیے مان لو۔ اس بات کو دلیل بناتے ہیں، لیکن یہ 3 راتوں سے زیادہ نہیں ہے۔ باقی اس حدیث کے شرح میں کسی محدث نے یہ بات نہیں کی، متقدمین میں سے بھی کسی نے کی، متاخرین کا بھی علم نہیں ہے کہ کسی نے کی ہو، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ 10 رمضان کو 15 رمضان کو زکوٰۃ الفطر دے دیں، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں۔ مال کی حفاظت کے لیے ہے، زکوٰۃ الفطر جمع کرنے سے ہے، 3 دن کا ہے۔ اگر اس کا بھی استدلال کیا جائے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو حدیث ہے وہ 3 دن کے مطابق آتی ہے۔ تو اس لیے اس میں ہمیں کوئی زیادہ مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ جو شریعت نے چیز مقرر کی ہے، جو اس میں آسانی دی ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہے اس پر چلنا چاہیے۔ یہ بات واضح ہوگی۔ اب ایک اور سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ جس نے ادا کر دیا اب وہ کیا کرے؟ یعنی اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے ادا کر دیا 10 رمضان کو، 15 رمضان کو، 20 رمضان کو، اب وہ کیا کرے؟ اس میں بہتر بات یہی ہے، خلاصہ یہی ہے کہ وہ دوبارہ ادا کرے۔ جب وقت اس کا شروع ہوتا ہے تو وہ دوبارہ ادا کرے، اگر اس کے پاس وسعت موجود ہے۔ اگر وسعت نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا بندے کے دل کے حال، بندہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا ہی مکلف کیا ہے جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، اس سے زیادہ اس پر بوجھ اللہ نے نہیں ڈالا، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ وقت میں دے۔ دوسرا یہاں پر ایک اور سوال ہے، اہم بات ہے کہ ہم جب عبادات کریں تو اس کو سیکھیں، اس کو جانیں۔
کہ ہم یہ عبادت کرنے لگے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم پر فرض ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں طریقہ کیا ہے، اللہ کا اس میں حکم کیا ہے، یہ ہمیں معلومات کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اس کے بعد نکلنا چاہیے۔ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنی طبیعت کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کو کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہے، تو وہ اچھے سے اچھا ڈاکٹر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھے سے اچھے معالج کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ہو تو اس میں وہ تحقیق کرتا ہے، اچھے سے اچھے، اولاد کا مسئلہ ہو اچھے سے اچھے اس کو تلاش کرتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں بس جو روایت چل رہی ہے، جو سنا ہے، جو دیکھا ہے، بس ٹھیک ہے جی، یہ طریقہ کار دین کے معاملے میں درست نہیں ہے، بلکہ تحقیق کرنی چاہیے، بندے کو اس میں کوشش کرنی چاہیے، جستجو کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ اپنا سارا وقت نہ لگائے کہ ہاں پورے دین کو سیکھوں، اس کے لیے وقت نکالوں، 10-20 سال لگا دوں، ٹھیک ہے نہیں لگا سکتا، لیکن کم از کم اپنی عبادات سے متعلق تو وہ باخبر ہو سکتا ہے، اس سے متعلق تو وہ پڑھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ اس کو یہ حق بھی ہے اور اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے تاکہ اس کی عبادات درست ہوں اور قبولیت کے درجے پر پہنچے۔ اللہ رب العالمین کے آگے وہ جو محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس کا صلہ اس کو ملے، اور وہ صلہ تبھی ملے گا جب اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اگر ان دونوں سے وہ نکلتا ہے یا اپنی حیل و حجت کرتا ہے تو پھر وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ قبولیت کے درجے پر نہیں ہے۔ ہاں قبول کرنے والی ذات اللہ ہے، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، اللہ قبول بھی کر سکتا ہے، لیکن ظاہری طور پر یہ بات اس میں ہے کہ جب وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر قبول اللہ کو نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے طریقہ اس کا بتلایا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے متعلق جو حکم دیا ہے وہ ہے وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، اس کی جو مقدار ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے وعدے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اس کا جو جس کو ادا کیا جائے گا اس سے متعلق بھی، یعنی ادا کرنے والا اور جس کو ادا ہوگا، دونوں کے بارے میں شریعت نے وعدہ کیا۔ ایک مسکین کا کھانا، یہ مساکین کو کھانا کھلانا ہے، ان کے کھانے کا اہتمام کرنا ہے، اور ہے کتنا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ صاع من طعام او شعیر او زبیب او تمر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات واضح کی ہے۔ صاع کتنا؟ میں نے لے کر آنا تھا، بھول گیا ہوں میں۔ صاع ایک پیمائش کا پیمانہ ہے، پیمائش کرنے کا ایک برتن ہے، اس کے اندر چاول ڈالیں، اس کے اندر اپنے کھانا جو ہم کھانا کھاتے ہیں جو رائج ہے، کہیں چاول ہے، کہیں آٹا ہے، کہیں کوئی چیز ہے، گندم بھی اس میں شامل ہے، اس کے اندر جب آپ ڈالیں گے تو اس میں جو وزن نکلے گا وہ آپ کا فطرانہ ہو جائے گا، جو بھی اس کے اندر وزن نکلے گا۔ اور مختلف اجناس کا وزن مختلف ہوتا ہے، کسی کا وزن ہلکا ہے، حجم بڑا ہے، جیسا کہ کپاس ہے۔ اب کپاس اگر اس برتن میں ہم بھریں گے تو میرے خیال 100 گرام اس میں آئے گی بڑی مشکل سے، کیوں؟ کھلی ہوئی ہوتی ہے، ہم اس میں ڈالیں گے بھر جائے گا، وزن اس کا اتنا نکلے گا۔ اسی طرح گندم کا وزن اور ہے، آٹا جو ہم کھاتے ہیں، آٹے کی بھی پھر کئی قسمیں، بلکہ کل یا پرسوں کسی نے پوچھا تھا جی، کسی نے 300 لکھا ہوا ہے، کسی نے 350 لکھا ہوا ہے، کسی نے 400 لکھا ہوا ہے۔ وہ ہمارے یہاں جو آٹے کی قسمیں ہیں اس کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا اختلاف ہے کہ کوئی چکی کا ریٹ لگا کر بیٹھا ہے، کوئی فائن کا، کوئی یہ جو مکس آٹا چلتا ہے وہ والا، کوئی کس کا کوئی کس کا، تو اس وجہ سے یہ اختلاف ہے۔ باقی وزن اور وزن کا جو معیار ہے وہ ایک صاع ہے، صاع من طعام۔ طعام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا تو اس سے مراد پھر بندے کا کھانا ہے، وہ کھانا کوئی بھی ہو۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں گنی ہیں جن میں کشمش ہے، کھجور ہے، اسی طرح جو ہے، اسی طرح بر کا بھی ذکر حدیث میں ملتا ہے، اور اسی طرح گندم کا بھی ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ یہ 5 چیزوں کا ذکر ملتا ہے، اس میں ہم چاول بھی شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں کا کئی علاقوں میں چاول بھی کھانا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ساتھ رہنے والے بنگلہ دیشی، ان کا چاول کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے۔ انڈیا کی بہت ساری ریاستیں، بلکہ اب تو پاکستان میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے کہ چاول ہو جائیں یا روٹی پڑی ہو تو چاولوں سے پیٹ بھرا جائے گا، روٹی کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو بہرحال یہ خوراک ہے، تو صاع من طعام میں یہ چیز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کی کوئی خوراک ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ایک صاع، اس کا وزن اب کوئی بھی نکلے، 2 کلو نکل آئے، 2.25 کلو نکل آئے، 2.5 نکل آئے، 3 نکل آئے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ کم از کم بندے کو اپنے کھانے کے برابر جو اس کا کھانا ہے، اس کھانے میں سے ایک صاع اس کو دینا۔ اگر اللہ نے اس کو وسعت دی ہے تو وہ اس سے زیادہ دے سکتا، یعنی اگر اس کا کھانا گندم ہے تو وہ کھجور دے دے۔ کھجور میں بھی قسمیں ہیں، وہ اعلیٰ کھجور جو مہنگی ہے
اس کا ایک سا بھر کر دے دے، وہ کشمش دے دے، وہ چاول دے دے، کوئی اور چیز دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، اس سے مساکین کو فائدہ ہوگا۔ دوسری بات کہ یہ دینا کس کو ہے، کس کس کو یعنی نکالنا ہے، جس کو ادا کرنا ہے وہ تو ہے طعامۃ للمساکین، یہ مساکین کا کھانا ہے، ان کے کھانے کا اہتمام کرنا ہے تاکہ ان کی عید اچھی گزر جائے، وہ محنت مزدوری میں کام تلاش کرنے میں، اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر کھانا تلاش کرنے میں اپنی عید نہ استعمال کر رہے ہیں، یا اس کے غم میں اپنی عید کو نہ گزاریں، اس کی خوشیوں سے بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکیں، وہ اس میں مصروف نہ رہیں، اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا۔ نکالنا کس کو ہے؟ ہر مسلمان کو، عاقل کو، بالغ کو، بالغ کے ساتھ بچہ بھی شامل ہے یہاں پر، اور اس کا کوئی نصاب مقرر نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ایک وقت کا کھانا ہے، اس میں سے بات کہتے ہیں کہ عید کے دن کا اگر اس کے پاس کھانا ہے تو وہ ادا کرے گا، بھلے ہی اس کے پاس اگلے دن کا کھانا میسر نہیں، اگلے وقت کا کھانا میسر نہیں، لیکن اس نے دینا ہے، شریعت نے اس کو مقرر کیا ہے۔ بعض لوگ اس میں نصاب کی بات کرتے ہیں، جیسے زکوٰۃ میں ہے، تو اس کے اندر ایسا کوئی بھی نصاب موجود نہیں ہے، ہاں اس کی ادائیگی کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ میں تو ایسا ہے نا کہ 20 دینار ہوں اور 200 درہم ہوں، پھر ہے، لیکن اس کے اندر ایسا نہیں، اس کے اندر صرف یہ ہے کہ ایک سا نکالنا ہے، اس میں ہے نا 20 دینار ہوں تو پھر اس میں سے آپ نے 2.5% نکالنا ہے، 200 درہم ہو تو پھر 2.5% نکالنا ہے، دونوں چیزیں وہاں مقرر ہیں، لیکن یہاں ایک مقرر ہے کہ ایک سا دینا ہے، اور وہ مساکین کا کھانا ہے، ان کو ادا کرنا ہے۔ اس میں ایک شبہ ہمارے ہاں اور پایا جاتا ہے کہ جی ان کو ہم پھر وہ عید کیسے کریں گے، وہ جوتے کیسے خریدیں گے، وہ کپڑے کیسے خریدیں گے، یہ پریشانی ہماری نہیں ہے، شریعت نے یہ ہم پر نہیں رکھا، ہم اس کے مکلف نہیں، ہم صرف مکلف ہیں کہ کھانا دے دیں، اور ان کے پاس اگر وہ مسکین ہے، ان کے پاس زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو وہ اپنا بھی اس میں سے دے دیں گے، اور عید کے دن کا ان کے پاس کھانا بھی جمع ہو جائے گا، ان کو اس دن کی کھانے کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور یہی شریعت کا مقصود ہے۔ اب اس کے علاوہ وہ اگر استعمال کرتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کے پاس زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں، پابندی شریعت نے ان پر نہیں لگائی۔ اور اسی طرح ایک اور بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ اختلاف کیا جاتا ہے کہ جی ان اجناس کا شریعت نے ذکر کیا ہے تو ان کے بدلے ہم قیمت دے دیں، یا قیمت ہی دے دیں، اجناس کی طرف نہ آئیں، تو یہ بھی طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اصل اس کی اجناس ہے، فطرانے کی اصل اجناس ہے، اجناس یعنی کھانا، اور باقی جو دیگر چیزیں شریعت نے مقرر کی ہیں وہ ہے۔ اس کے ساتھ قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں، اگر کسی کو وقت میسر نہیں آیا تو وہ قیمت بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن اس قیمت کی ادائیگی میں یہ خیال رکھے کہ میں جو قیمت نکال رہا ہوں تو یہ ان تک پہنچ جائے، یہ چیز کا خیال رہے۔ اور اسی میں قیمت کے اعتبار سے بھی پھر جو اس چیز کو کہتے ہیں نہیں قیمت نہیں دیں، وہ بھی پھر بہت زیادہ شدت اختیار کر لیتے ہیں، نہیں جی جنس ہی دینی ہے، قیمت تو جائز ہی نہیں۔ اس کے اندر بھی یہ دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہی اجناس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بطور قیمت بھی استعمال ہوتی تھی۔ اور اسی میں ایک یہ بھی پوائنٹ ہے، اس کو بھی دلیل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جب آپ جنس دے دیں گے، کھانا دے دیں گے، طعام دے دیں گے، یا اس کی کوئی بھی اس میں سے مقررہ چیز دے دیں گے، اب وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے، اس کے کھانے سے زائد ہے، تو وہ بھی پھر بھی بیچے گا ہی نا، اور اس کے بیچنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب وہ بیچے گا تو پھر آپ جو قیمت دیں گے وہ زیادہ ہوگی، وہ جب بیچے گا یعنی مسکین جب کھانا بیچے گا تو اس کو ریٹ قیمت کم ملے گی، تو اس اعتبار سے بھی قیمت نکالنا جائز تصور ہوتا ہے، اس کی اجازت شریعت نے دی ہے، اس پر سختی نہیں برتنی چاہیے کہ نہیں قیمت نکالنی ہی نہیں ہے، جنس ہی دینی ہے، اور نہ ہی پھر ایسا ماحول بنا لیا جائے کہ نہیں جنس دینی ہی نہیں ہے، قیمت ہی دینی ہے، کیونکہ اس میں آسانی بھی ہے، ہمیں لینے والوں کے لیے بھی آسانی ہے۔ تو بہرحال اس کا اصل ہے جنس، قیمت بھی آپ نکال سکتے ہیں، لیکن اس کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے نہیں نکالنا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں اس طرف جانا چاہیے، شک و شبے میں پڑنا نہیں چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی حدیث ہے، اس میں پھر میں پڑھ دیتا ہوں، مفہوم تو میں نے واضح کر دیا، من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ، کہ جس نے وقت سے پہلے یعنی نماز سے پہلے ادا کر دیا، اس کی یہ زکوٰۃ مقبولۃ ادا ہو گئی، یعنی فطرانہ ادا ہو گیا۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، جس نے نماز کے بعد دیا تو پھر اس کے صدقات میں سے یہ صدقہ ہے، یعنی کہ وہ فطرانہ پھر ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، عن نافع سے ہے، فکان ابن عمر یعطی عن الصغیر والکبیر،
کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے اور بڑے کی طرف سے، یہاں پر بھی ایک شبہ ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یہ حدیث پڑھ لوں، حتیٰ ان کا نیوتی ان بنیہ، کہ یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کے جو بیٹوں کی طرف سے، یعنی چھوٹے بچے معصوم ہیں ابھی، ان پر ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلم نہیں لکھا جانے لگا، ان کی طرف سے بھی ادا کیا کرتے تھے کیا، وکان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو دیتے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے پہلے یوم یا یومین، اس کا ذکر ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث کتاب الزکات میں موجود ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ملتی، یہ ہمیں تینوں چیزیں واضح ہوگی۔ ہمارے ہاں شبہ کیا ہے جس کا میں نے اشارہ کیا؟ شبہ ہمارے ہاں یہ ہے جی، روزہ رکھنے والا تو فطرانہ دے، ہم جیسے جیسے وقت گزارتے جا رہے ہیں نا، ویسے ویسے ہمارے شبہات بڑھتے جاتے ہیں، مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا محکم پر رہیں، ہم متشابہات میں جا رہے ہیں، جیسے جیسے اپنی قبر کے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، فتنے بارش کی طرح تمہارے گھروں پر آ رہے ہیں، تو یہ فتنوں کی ایک قسم ہی ہے کہ ہم اپنی ہر عبادت کے اندر شک و شبہ پیدا کر رہے ہیں، اپنی ہر عبادت کے اندر ہم شک و شبہ پیدا کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا شک شبہ پیدا کیا جا رہا ہے جی؟ جس نے روزہ رکھا ہے اس سے تو چلو کوئی کمی پیشی ہوگی، لغو ہو گیا، رفث ہو گیا، وہ تو زکات دے، چھوٹے بچے کیوں دے؟ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وہ بچے جو عید نماز سے پہلے پیدا ہو جائیں ان کی طرف سے بھی فطرانہ دیا جائے گا، اور بعد نے تو یہاں تک یہ بات کہی ہے کہ اگر وہ ماں کے پیٹ میں ہے بچہ اور اس کے اندر روح پھونک دی گئی ہے، حرکت ہو رہی ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا، تو اس کی طرف سے بھی ادا کریں۔ اب شریعت نے یہ کہہ دیا، یہ عمل موجود ہے، شریعت تو یہ بن گئی جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل ہے، آپ کا فعل ہے کہ بنائی کا معنی یہ چھوٹے بچے بیٹے، یہ اس کا معنی کیا جاتا ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، بلوغت تک نہیں پہنچے، ان پر روزہ فرض نہیں ہوا۔ اس میں پہلی حکمت تو یہ، ہم پھر سبق تلاش کرتے ہیں نا، علت لاجک چاہیے ہوتی ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، صحابہ نے کیا ہے، انہوں نے تو لاجک نہیں پوچھی تھی، انہوں نے تو سبب نہیں پوچھا تھا۔ ہم آج ماڈرن سائنس والے، ماڈرن جدید لوگ جو نا، ہم لاجک تلاش کرتے ہیں، علت تلاش کرتے ہیں، اور جب ہم علت تلاش کرتے ہیں تو پھر ہم خود ہی علامت بن جاتے ہیں۔ کس چیز کی علامت؟ عبرت کی علامت۔ عبرت کیا؟ کیوں کہ ہم کتاب و سنت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انکار بھی کر جاتے ہیں، پھر ہم علت تلاش کرتے کرتے علامت بن جاتے ہیں، نشان بن جاتے ہیں، اللہ ہمیں نشان بنا دیتا ہے۔ اس لیے ان چکروں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ شریعت نے جو حکم دیا ہے، مسلمان ہیں، دل میں ایمان ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے، تو بس سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اس پر عمل کر لیا۔ تو پہلی چیز تو اس کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے کو دیکھتے ہوئے صحابہ نے یہ کام کیا، صحابہ نے بچوں کی طرف سے دیا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ جب بچے کی طرف سے اس کا والد بڑا سرپرست اگر دے گا تو اجر و ثواب کس کے کھاتے میں لکھا جائے گا؟ ایک تو اس نے اپنی طرف سے دیا، اس کے روزوں میں کمی کوتاہی جو تھی اللہ نے وہ دور کر دی، دوسرا وہ اپنی اولاد کی طرف سے، بچوں کی طرف سے دیتا ہے، یا اس کے جو گھر والے ہیں، یعنی بیوی ہے، گھر میں جو اور رہتے ہیں جو کماتے نہیں، اس پر جن کی ذمہ داری ہے، کمانے کی ذمہ داری مثلا جس پر ہے وہ ادا کرے گا، اس نے نکالنا ہے۔ اگر وہ دیتا ہے تو ان کی طرف کا دیا ہوگی تو اس کے لیے اجر ہے، اس میں بڑے چھوٹے دونوں شامل ہیں۔ بڑوں کے لیے روزے کا کمی کوتاہی کو دور کر دے گا، بچوں کی طرف سے جو ادا کرے گا وہ اس کے صدقہ ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچے کا حج اور عمرہ ہوتا ہے، لیکن اس کے حج اور عمرے کا ثواب کس کو ہے؟ اس کے کروانے والوں کو، اس کے والدین ہیں یا اس کے بڑے، اس کے رکھوالے، سرپرست جو بھی ہیں۔ اب جب وہ بالغ ہو گیا اور پھر اس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، مالی بھی اور بدنی بھی، تو اس کے اوپر سے حج اور عمرے کی فرضیت ساقط نہیں ہوئی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس پر موجود ہے کہ استطاعت ابھی ہو گئی، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، تو حج بیت اللہ جو اس نے بچپن میں بلوغت سے پہلے کیا تھا وہ فرضیت اس کی ادا نہیں ہوئی۔ فرضیت کا تعلق حج عمرے کا استطاعت سے ہے۔ اب یہ اگر استطاعت کا حامل ہو گیا تو حج عمرہ کرے گا، جو بچپن میں اس کے والدین نے، اس کے سرپرست نے کرایا، اس کا اجر ان کو ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ بلوغت سے قبل جن بچوں کا دیا جائے گا، چھوٹے بچوں کی طرف سے ادا کیا جائے گا، تو ان کا اجر و ثواب نکالنے والے کو ہے۔ اجر و ثواب سے اپنے آپ کو کیوں محروم کرتا ہے؟ اور اجر و ثواب بھی پھر وہ جو تھوڑی سی قیمت میں ادا ہو جاتا ہے۔ کتنا؟ صاع من طعام، ایک صاع کھانے کا، ایک صاع
وزن میں اگرچہ اختلاف ہے، جیسے میں نے گزارش کی کہ جنس کے اعتبار سے وزن میں بھی اختلاف ہے، تو صرف اگر گندم کی ہی بات کی جائے تو اس میں بھی بعد میں اختلاف کیا ہے۔ سا نکالنے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سا نکالنے کا یہ طریقہ ہے، اس کو مد کہتے ہیں۔ یہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مد کے لیے نہ تو بہت زیادہ بھرا ہو، ہاتھوں کو دونوں ہاتھ ملائیں تو یہ ایک مد بن جاتا ہے، نہ تو بہت زیادہ ہاتھ کو بھرا ہوا ہو، نہ بہت زیادہ بڑے ہاتھوں والا بندہ ہو، نہ بہت زیادہ چھوٹے ہاتھوں والا بندہ ہو، درمیانی ہاتھوں والا بندہ ہو، اور وہ کسی بھی جنس سے ایک مد نارمل بھر لے، لبالب اوپر ڈھیر لگا کر نہ بھرے، ایک مد بھر کر ادھر رکھے، دوسری بھر کر رکھے، تیسری، چوتھی، چار مد یا چار امداد، مد کی جمع امداد ہے، چار امداد جب وہ ادھر ڈھیری لگا دے گا تو پھر وہ ایک سا ہے۔ کمی پیشی ہو سکتی، اب سا بنے ہوئے ہیں۔ میرے پاس جو سا ہے اس کی صنعت میں نے وہ سا لیا ہے شیخ ڈاکٹر عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ سے، مسجد نبوی کے جو امام اور خطیب ہیں، مدینہ منورہ کی عدالت کے جج ہیں اور مدینہ یونیورسٹی کے استاد بھی ہیں، ان سے، ان کی سند سے، یعنی کہ اہل مدینہ میں سے ہیں، وہ مدنی ہیں، ان کی سند سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سا کی پیمائش اور وہ سارا پہنچتا ہے۔ اس کو سا مدنی بھی کہتے ہیں، سا نبوی بھی کہتے ہیں۔ میں ان سے وہ لے کر آیا ہوں سند کے ساتھ، اس کے علاوہ بھی ان سے کچھ سند میری ہیں، تو میرے پاس تو یہ والی سند ہے اور سا وہ ہے۔ اب اس میں اگر کوئی کمی پیشی بھی ہے تو وہ اہل مدینہ جانے، مجھ پر کچھ نہیں، اور اہل مدینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ہی چلا رہے ہیں، تو اس لیے اس کا بھی یہی ہے کہ درمیانی چار مد اس میں ڈال دیں تو وہ تقریباً لیول ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی حکم یہی ہے کہ اس کو ڈھیر نہیں لگانا، اوپر تک نہیں جکرنا، بلکہ بس لیول رکھنا ہے اور نہ ہی دبا دبا کے بھرنا ہے۔ نارمل جو اس کا طریقہ ہے وہ بھرنا ہے، اور ایک عام آدمی جس کے پاس یہ برتن نہیں ہے یا سا نہیں ہے، وہ اپنے درمیانی ہاتھوں سے اس کو چار مد کو لے گا، اس کا ایک سا بن جائے گا جس چیز سے وہ لے گا۔ اس کا اب وزن نکالنا چاہتا تو نکال لے، نہیں نکالنا چاہتا تو ویسے دے دے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ مقبول ہے انشاءاللہ۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہی ہے۔ سا کی پیمائش کا طریقہ آپ نے اسی طرح بتلایا ہے، یہ اپنی مرضی سے کوئی نہیں کر رہا۔ تو یہ بھی ایک اس کا آسان حل ہے، شریعت اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کی ہے۔ ہم اس کو سوچ کے مسائل پیدا کر کے دائیں بائیں جا کے اپنے لیے مشکل پیدا کر لیتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی مشکل نہیں ہے۔ باقی اس کے بعد آگے حدیث ہے، وزن کا بھی اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کسی نے کہا 2.25 کلو نکلتا ہے، کسی نے کہا 2 کلو 100 کچھ گرام، یعنی 2160 گرام، کسی نے اس طرح کہا، کسی نے کہا نہیں 2.5 کلو ہے، کسی نے کہا احتیاط کا تقاضا 3 کلو، کسی نے 3.25 کلو کہا۔ تو بہرحال وزن کے اعتبار سے یہ اختلاف موجود ہے، علماء کے اندر یہ اختلاف موجود ہے وزن کے اعتبار سے، اور اس کی وجہ اور سبب یہی ہے کہ اس میں کمی بیشی کچھ ہو جاتی ہے۔ ہاں کمی نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ کہے نہیں میں کم سے کم والا دیکھوں، کم کون کہتا ہے، بلکہ اس کو اچھے سے اچھے کی طرف جانا چاہیے تاکہ اس کی ادائیگی مکمل ہو۔ اللہ نے اس کو جو مال دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس کی عبادت مکمل ہو جائے۔ یہ تمام زکوٰۃ الفطر کے متعلق احکامات ہیں، مسائل ہیں، شبہات ہیں جو ہمارے ہاں عام طور پر ذکر کیے جاتے ہیں۔